السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وأولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیران پیر دستگیر قطب الاقطاب غوث الاغیاث آل رسول فرزند بطول حضور سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ، آپ کی بارگاہ میں محبت، عقیدت اور الفت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے 11 روزہ تقاریر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ایک اصول ہے، مذہبی، دینی اور علمی اصول ہے کہ اقوال کو احوال پر ترجیح ہوتی ہے، اقوال کو احوال پر ترجیح ہوتی ہے، یعنی غوث پاک کیا تھے یہ بعد کی بات ہے، سرکار غوث پاک نے فرمایا ہے کیا یہ پہلی بات ہے۔ یہی حال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے ہر فعل پر عمل نہیں ہوگا بلکہ آپ کے ہر قول پر عمل ہوگا۔ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جو 3-4 روز سے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کب شروع ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کو جہاں تک میری معلومات ہے پوری تفصیل کے بعد ساتھ سیرت غوث اعظم سنانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اب جو چل رہا ہے یہ ظاہر بات ہے، جو قول اللہ کا ہے وہ اس کے رسول کا ہے،
اور جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہی قول پیران پیر دستگیر کا ہے۔ ساری زندگی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی امت پاک کو اسی بات کا پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید کے 16ویں پارے سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورہ کہف بڑی فضیلت کی ہے، خاص کر کے جمعہ کے دن اس کی تلاوت بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگوں کو بیماری ہے، بہت لیٹ آتے ہیں۔ کئی گاؤں چھوٹے سے دیہات میں نے ایسے دیکھے ہیں عادل بھائی کہ وہاں لوگ 1 بجے سے پہلے آ جاتے ہیں اور پوری سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ کرے وہ بھی صحیح پڑھنا سیکھ لیں تو یہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بہت فضیلت اور عظمت رکھتی ہے۔ اس کی آخری آیت کا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کوئی قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہو، رب عز و جل کے جلووں کی تابانی اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو، اللہ نے خود اس کا راستہ بتایا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، اچھے عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کی پرستش میں خدا کے سوا کسی اور کو اس کا شریک نہ بنائے۔ اللہ کی ملاقات کتنی بڑی بات ہے جانتے ہو؟ بخاری شریف کا حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا مولا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اذا احب العبد لقائی احببت لقاءہ، بندہ جب مجھ سے ملنا چاہتا ہے، بندہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں خود اس سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ اذا احب العبد لقائی احببت لقاءہ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرَهْتُ لِقَاءَهُ، اور بندہ اگر مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا، میرے پاس آنا پسند نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا ہوں۔ یہ حدیث پاک اس معاملے میں جامع حدیث ہے۔ جنت الحمدللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ جنت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آج تک جنت میرے مصطفیٰ کے سوا کسی نے دھرتی پر سے دیکھا نہیں ہے، کسی نے نہیں دیکھی، بس آقا نے کچھ باتیں بتائی ہیں، قرآن نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ جنت میں کیا ہے؟ قرآن نے بہت کچھ بتایا، میرے مصطفیٰ نے بہت کچھ بتایا، لیکن شارٹ میں ایک بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جنت میں کیا ہے بتاؤں؟ سرکار فرماتی ہیں کہ جنت میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ دنیا میں آج کل عیش اور آرام اس کے راستے بہت ہو گئے، عالیشان محلات، بنگلے، باغ باغیچے۔ پہلے 3 اسٹار ہوٹل جب دنیا میں بنی تھی تو لوگ کہتے تھے اور ایسی ہوٹل، 3 اسٹار کے بعد 5 اسٹار، اور 5 اسٹار کے بعد آج کل 7 اسٹار، 7 اسٹار ہوٹل۔ دنیا کی ساری چیزیں، سارے نخرے، سارے تماشے 7 اسٹار ہوٹل میں موجود ہیں۔ اور میرا ایمان کہتا ہے اللہ کی قسم، اگر جنت میں کوئی ایک چکر لگا دے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے تو دنیا کی 7 اسٹار ہوٹل کی طرف تھوکے گا بھی نہیں۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں بنائی، دنیا میں کسی چیز کی اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتی کہ نعمت جنت میں کون سی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ اور
تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں جنت کی کشادگی کے بارے میں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ وَمَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ او کما قال اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو. جنت کتنی بڑی ہے جانتے ہو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے السماوات والارض، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جنت کے اندر سما جائیں، اتنی بڑی اللہ نے جنت بنائی. اور نہ سمجھے تو آپ کو بتاؤں میں، دیکھو پہلے زمانے میں دھرتی پر زمین کی جو خرید و فروخت ہوتی تھی وہ ایکڑ کے حساب سے ہوتی تھی، 1 ایکڑ کا بھاؤ. پھر ویگا آ گیا، یعنی 1 ایکڑ کا 40واں حصہ، اس کو ویگا کہتے ہیں. اور ویگے کے بعد 200 میٹر کا پلاٹ، اس کے بعد 1 میٹر، پھر 1 وار، پھر 1 فیٹ. اور آج کا سنا ہے کہ بھاؤ 1 انچ کے بولے جاتے ہیں. میٹرو سٹی میں، بڑے بڑے سٹیوں میں کتنے انچ جگہ ہے یہ. اور جنت کی بات بتاؤں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے ادنا جنتی، جنت میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت لوگوں کو بہت بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، اللہ کے خاص بندوں کو. سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جو زمین عطا فرمائے گا اس کی وسعت پوری زمین کے برابر ہوگی. ہم دھرتی پر رہتے ہیں نا، ساری دھرتی کتنی ہے، ایک جنتی کو اتنی جگہ ملے گی. اور یہ بھی سنیں، شاید میں نے 3 سال پہلے بتایا تھا کہ جنتی کوئی 5-6 فٹ کا نہیں ہوگا، جنتی کی ہائٹ 90 فیٹ ہوگی. 90 فیٹ، 90 فٹ کی جنتی کی لمبائی ہوگی. ہر جنتی اتنا لمبا ہوگا. اور کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہر کوئی جوان ہوگا. کوئی بیمار نہیں ہوگا، ہر کوئی تندرست ہوگا. ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں. اچھا، اب یہ سمجھ لینے کے بعد میں آپ کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ جنت میں کھانا پینا جس کی دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. باغ باغیچے، محلات، بنگلے، ساری نعمتیں اللہ نے جنت میں اہل جنت کے لیے بنائی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی؟ جنت میں بندوں کو نعمتیں ملیں گی، سوال یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی؟ تو حدیث اور قرآن کے حوالے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. بس جنتی دنیا میں آج بہت کچھ دیکھنے کے قابل ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنے کے، لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے نظارے. تو جس رب نے ساری چیزوں کو خوبیاں بخشی ہیں، جس پروردگار نے کائنات میں ذرے ذرے کو روح بخشا ہے، بھلا وہ کیسا ہوگا؟ اس کا تصور ہر کسی کے من کو بھاتا ہے. جنت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اس کا انعام عطا فرمائے گا اس طرح سے کہ سارے جنتی جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے. اور یہاں بھی درجے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اتنے جنتی اتنے دوزخی، فرشتے چٹھی بنا دیں گے. جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے، جہنمیوں کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو بیچ میدان میں کھڑے ہوں گے، بیچ میں کھڑے ہوں گے. دوزخی گنہگار تو ہیں نہیں کہ دوزخ میں جائیں، نیکوکار ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، وہ جائیں گے نہیں. فرشتے پوچھیں گے کیا بات ہے، کہا نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا بات ہے؟ سارے لوگ جنت میں چلے گئے، تم یہاں کھڑے کیا کرتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا جنت کے طلبگار اور جنہوں نے ساری زندگی عبادتیں کی، نیکیاں کی، اس لیے کہ جنت ملے. جنت کے سوداگر جنت کا سودا کر کے چلے گئے، مولا ہمیں جنت نہیں جنت والا چاہیے.
اور کسی عاشق نے کہا جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پھر میری حسرت نکال دے۔ مولا ہم نے عبادت اس لیے کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ جنت میں جانا ہے، ہم نے عبادت اس لیے کی ہے کہ بس یار کا جلوہ دیکھا کریں، مولا تجھے دیکھا کریں۔ من کے مندر میں سجا کر میں تجھے پوجا کروں، من کے مندر میں سجا کر میں تجھے پوجا کروں، تو مجھے دیکھا کرے میں تجھے دیکھا کروں۔ یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے۔ اور ایسے ہو گئے۔ رابعہ بصریہ کا نام سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ علماء نے لکھا ہے رابعہ بصریہ رات کو دعا کرتی تھی، میرے مولا اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جنت ملے، تیری عزت کی قسم مجھے جنت میں داخل نہیں کرنا، مجھے جنت نہیں چاہیے، اور اگر میں عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ میں دوزخ سے ڈرتی ہوں تو مولا تیری عزت کی تجھے قسم ہے مجھے دوزخ میں ڈال دینا۔ ندائے غیبی آئی، اے مائی کیا چاہیے؟ جنت بھی نہیں، جنت کی تمنا اور آرزو بھی نہیں، دوزخ کا ڈر بھی نہیں، کیا چاہیے؟ کہا مولا صرف تو چاہیے اور کچھ نہ چاہیے۔ یہ دیدار کے متمنی ہوں گے، یہ دیدار کے آرزو مند ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ دیدار کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بینا اہل الجنت فی نعیمہم، جنتی لوگ جنت میں نعمتوں میں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ساری نعمتیں، کھانا پینا، محلے بنگلات، باغ باغیچے، ساری نعمتیں ہوں گی، سب جنتی اپنے ناز و نعمتوں میں ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، بنگلوں میں گھومتے ہوں گے۔ اچانک ان کے اوپر ایک نور ظاہر ہوگا، اذ سطح علیہم نور، ایک نور ظاہر ہوگا جنت کے اندر۔ جنت میں تو پہلے نور کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ایک ایکسٹرا نور آئے گا۔ فرفعوا رؤوسہم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ نور کہاں سے آ گیا، یہ نور کہاں سے، نیا نور کہاں سے آ گیا۔ فَإِذَا الرَّبُّ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ پوری تابانی کے ساتھ اللہ پاک وہاں موجود ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اور میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں پوری وگت نہیں دے سکتا، بس اتنا کہ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے اس طرح اللہ پاک جنت والوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمائے گا فقال السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلام۔ اللہ فرمائے گا، ایک مثال دوں، کوئی اگر بڑی ہستی آ جائے، بڑا آدمی، اور چھوٹے آدمی کو سلام کرے تو عام طور پر ایسا کرتے تو نہیں ہیں، بہت کم بڑے لوگ چھوٹوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو چھوٹا تو واہ واہ کر پکار اٹھتا ہے کہ ارے میرا تو نصیب کھل گیا، اتنے بڑی ہستی نے مجھے سلام کیا ہے۔ اور کمال ہے اے جنتیوں، تمہاری معراج وفا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریف لا کر تمہیں سلام کرے گا۔ اور یہ حضور فرماتے ہیں وَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی سلام قولا من رب الرحیم، اس کو عربی میں تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر الحدیث بالقرآن کہتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سے تفسیر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم کہے گا، قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ یاسین میں، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام کرے گا۔ جنتی اللہ کی قسم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، جنتی خدا کو دیکھیں گے، خدا جنتیوں کو دیکھے گا،
اور اللہ کی قسم حال یہ ہوگا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی ٹکٹکی باندھ کر ایک ہی نگاہ سے مولا کو دیکھ رہے ہوں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کے محلات، بنگلے، کھانا پینا، جو کچھ انہیں نعمتیں ملی ساری بھول جائیں گے، بس ایک ہی نگاہ سے مولا کو دیکھتے ہیں۔ کتنا وقت گزرے گا، کتنی صدیاں گزر جائیں گی، اللہ جانے، لیکن یہ حق ہے کہ جنتی اور کسی کی طرف التفات نہیں کریں گے۔ فلا یلتفتون الی نعیم، ارے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھیں گے، حوروں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے بیویوں کو نہیں دیکھیں گے، عالیشان محلات اور بنگلوں کو نہیں دیکھیں گے، اور بس ایک ہی نگاہ سے اللہ کے دیدار میں مشغول ہوں گے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر جائے گا، اچانک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور جنتیوں کے بیچ میں پردہ ہو جائے گا، پردہ ہو جائے گا، بس اللہ کا دیدار بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد اہل جنت کے اوپر خدا کے جلوے کا نور باقی رہے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے، اور مسلم شریف کی ایک حدیث، یہ روایت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ دخل اہل الجنت الجنت، جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری شان کے ساتھ ان کے پاس آئے گا، ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا اتریدون ان ازیدکم، اے جنت والو، میں نے جنت میں تمہیں نعمتیں دی ہیں، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک جنتیوں سے پوچھے گا، سامنے سے آئے گا اور فرمائے گا کیا جنتیوں تم کچھ چاہتے ہو میں اور دوں؟ جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا ولم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، مولا یہ کرم کیا کم ہے کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا، ہمیں نور کی دامانی عطا فرمائی، ہمیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائی، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچایا۔ مولا سب کچھ تو مل گیا، ساری نعمت مل گئی۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار انہیں کرائے گا۔ اللہ کا دیدار کرتے کرتے ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اور یہاں بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تفسیر کے روپ میں حدیث بیان کر کے وہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت تیار کی ہے، تو نیکی کا بدلہ جنت، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جنت تو عطا فرمائے گا، وہ زیادہ کا معنی یہ ہے کچھ اور عطا فرمائے گا، یعنی پروردگار عالم انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور یہ دیدار کیسے ہوگا، اس کی بھی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، سرکار فرماتی ہیں ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، کننا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے۔ اذ نظر الی القمر لیلۃ البدر، 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، 14ویں کے چاند کو مصطفیٰ نے فرمایا دیکھا اور فرمایا اے میرے صحابیوں، قیامت کے دن تم اللہ کو اس طرح دیکھ سکو گے جس طرح ابھی 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ چاند کی مثال دی، سورج کی نہیں دی، سورج کی نہیں دی، 14ویں کا چاند۔ 14ویں کا اس لیے کہ روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور چاند اس لیے کہ سورج کو دیکھنے میں آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، 14ویں کے چاند کو جس طرح دیکھ رہے ہو میرے پروردگار کا جلوہ اس طرح سے جنت کے اندر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بات صحابہ کو بتائی اور قیامت تک کے ایمان والوں کو رستہ بتایا۔
کہ جنت میں اللہ کا دیدار کن لوگوں کو نصیب ہوگا. فرمایا لوگوں اگر 14ویں کا چاند جس طرح سے دیکھتے ہو اس طرح سے اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کرو، خاص کر کے 2 نمازوں کی. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی نماز فجر، اور قبل غروبها یعنی نماز عصر. نماز عصر اور نماز فجر ان دونوں نمازوں کی پابندی کرو، اس کا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا کہ اپنے دیدار خاص سے تمہیں نواز دے گا. اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی سرکار نے، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی نماز پڑھو سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی. یہ 2 نمازیں خاص ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں نمازیں پڑھنا بڑا کٹھن ہے. آج دیکھ لو سب سے کم حاضری اگر ہوتی ہے تو فجر میں اور عصر میں. فجر میں اس لیے کہ ہم لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح کو جلدی اٹھتے نہیں ہیں، گپ شپ میں ہمارا وقت گزرتا ہے، گپ شپ میں. اور آج یہ نئی جو مصیبت آئی ہے موبائل میں، واٹس ایپ پر نہ جانے کیا کیا کرتے ہوئے نوجوان نسل اپنا وقت برباد کر رہی ہے. صبح کو نہیں اٹھتی، اور موبائل پر کیا رونا. ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں دینی پروگرام اور دینی پروگرام جس میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم دی جائے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے مذہبی جلسے ہوتے ہیں. اور جلسے آدھی رات کو بلکہ کبھی صبح تک چلتے ہیں، اور سارے جلسے کے حاضرین نماز میں نہیں ہوتے. اور میں نے کئی جگہ تو یہ بھی دیکھا ہے، میں ایسا نہیں کرتا ہوں، کچھ حضرات کو دیکھا ہے ہمارے خطیبوں کو کہ آدھی رات کو جلسہ پورا ہوتا ہے، ہاتھ اونچا کرو، کل سے سب نماز شروع کر دو گے. اب بیچارے کہاں جائیں گے، سب ہاتھ اونچا کرتے ہیں، سب ہاتھ اونچا کرو، کل سے نماز کی پابندی کرو گے. لوگ سب اونچا ہاتھ کرتے ہیں. ارے بھائی آپ نے غریبوں کو چھوڑا ہی 3 بجے ہے، 6 بجے اٹھ کر کیا نماز پڑھیں گے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کی خاص تاکید فرمائی، فجر کی نماز اور عصر کی. اس لیے کہ عصر کی نماز جو ہے اس وقت یا تو لوگ سیر اور تفریح میں ہوتے ہیں یا کام دھندے میں ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص کر کے بیچ والی نماز کی. اس میں بھی الگ الگ روایتیں ہیں. ایک روایت کے حساب سے عصر کی نماز بیچ والی نماز ہے، اور ایک روایت کے حساب سے علماء نے جو تشریح بیان کی ہے وہ فجر کی نماز یہ بیچ والی نماز ہے. تو اس طرح سے خاص ان 2 نمازوں کی جو پابندی کرے گا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ پاک کا اسے دیدار نصیب ہو جائے گا. تو یہ دیدار کی بات ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کے دیدار حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اے ایمان والو، کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن گئے ہو، ایمان تو قبول کر لیا ہے تم نے. اگر اللہ کا دیدار قیامت کے دن مولا کے جلووں کی تابانی چاہتے ہو تو نیک عمل والی زندگی گزارو. ایک بات میں نے آج کے دوپہر کے خطاب میں بتائی تھی کہ عمل کی جزا اور سزا، نیک عمل کی جزا جنت، برے عمل کی سزا دوزخ کے روپ میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، پھر اس کی مرضی ہے جزا اور سزا. لیکن جزا کے لیے، نیک عمل کا بدلہ ملے، اس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر کسی کو نیک عمل کی جزا نہیں ملے گی. لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اچھے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عطا فرماتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ. اس زمین میں جو کھیتی ہوتی ہے نا،
یہ کپاس ہے، یہ مونگ پھلی ہے، یہ گیہوں ہے، یہ باجرہ ہے، یہ چاول ہے، یہ مسلمان اس کا دانہ ڈالے گا تو بھی اگے گا، غیر دانہ ڈالے گا تو بھی اگے گا، جو بھی دانہ ڈالے اگنے والا ہے، اس لیے کہ زمین کا نیم ہے، دانہ ڈالو پھل اگے گا۔ اسی طرح دنیاوی زندگی میں جس نے اچھا کام کیا، آج بھی کتنے غیر مسلم میڈیکل کا سنستھا چلاتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، کتنے لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کتنے لوگ ننگوں کو کپڑے پہناتے ہیں، کتنے لوگ پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایمان والا نہیں ہے اور اس نے اچھا کام کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بدلہ یہ ہے، سنو، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بے ایمان کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ مولا کو اس کا ایسا عمل پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ایک صحابی ہیں حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ یہ اپنے قوم کے خوشحال آدمی تھے، خوشحال آدمی۔ ان کے پاس اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں، کھیتی باڑی، باغ باغیچے، سب کچھ تھا۔ بڑا مسافر خانہ تھا، غریب اگر کوئی گزرتا تو اس کو بلا کر کھانا کھلاتے، رات کو آرام کرنا ہوتا تو اس کے لیے کھٹیا کا انتظام ہو جاتا، پریشان حال اپنی پریشانی لے کر آتا تو اس کی مدد کرتے۔ اس طرح ہماری سندھی بولی میں اس کو وڈیرا کہتے ہیں، وڈیرا قسم کے آدمی تھے حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مدینہ پاک آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو سرکار کا چہرہ دیکھا اور مسلمان ہو گئے، حضور کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے، اور پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جو اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، تو سرکار اسلام لانے کے بعد اب جو کچھ نیکی کروں گا اس کا بدلہ تو قیامت میں ملے گا، یہ بتائیں کہ میں نے جو جاہلیت میں کوئی اچھے کام کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ حضرت صعصع بن ناجیہ کی بات سن کر مصطفیٰ کریم مدینے والے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابی بتا تو نے کون سی نیکی کی ہے جاہلیت میں؟ وہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ غائب ہو گئے، گم ہو گئے، اور میں تیسرے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے 2 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا، بہت دور تک چلا گیا۔ جنگل کے دوسرے کنارے پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے گاؤں کا لیڈر ہے، اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، وہاں میرے 2 اونٹ بھی موجود ہیں۔ میں نے اس کو جا کر کہا کہ بھئی آپ کے پاس اتنے اونٹوں میں یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ کے ہیں تو آپ لے جاؤ، یہ تو چرتے چرتے میرے اونٹوں کے ساتھ مل گئے ہیں، میں نے اسے چارہ کھلایا ہے، حفاظت سے رکھا ہے، آپ کے ہیں تو آپ لے جاؤ۔ اس زمانے کے حساب سے چائے پانی ٹھنڈا تو تھا نہیں، اس زمانے میں مہمان کی خاطر توازہ کیسے کی؟ پانی پلاتے اور کھجور کھلاتے۔ تو اس کو بٹھایا اپنے کھٹیا پر، اس بوڑھے نے کہا بیٹھو، پانی پلایا، کھجور کھلائی۔ حضرت صعصع بن ناجیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اتنی دیر میں نو مولود بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ڈیلیوری کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو پہلی بار روتا ہے، یہ رونے کی آواز آئی۔ وہ جو بوڑھا جو بیٹھا تھا کھٹیا پر، وہ کہنے لگا، دیکھو میرے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے کہ بیٹی؟ صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے، بیٹا پیدا ہوا تو کیا کرو گے؟ کہا بیٹا پیدا ہوگا تو میری نسل بڑھائے گا، خاندان میں میرا وقار اور مرتبہ بڑھے گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں ابھی ابھی اسے زندہ قبر میں گاڑ دوں گا، میرا سر کسی داماد کے سامنے، کسی قوم کے شخص کے سامنے جھکے یہ مجھے قبول نہیں ہے، میں اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ابھی قبر میں دفن کر دوں گا۔ حضرت صعصع کہتے ہیں، کیا سچ میں تو دفن کر دے گا؟ کہا ہاں، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہا دیکھو تو کیا ہوا ہے۔ گھر میں اس بوڑھے نے پوچھا کہ بیٹا ہوا کہ بیٹی؟ بتایا گیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔
حضرت سعصع بن ناجیہ عرض کرتے ہیں، طبرانی شریف میں امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اسے کہا کہ اس بچی کو قبر میں نہیں گاڑنا، یہ بچی مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اس نے کہا کہ کیا کرے گا؟ کہا اپنے گھر لے جاؤں گا، اس کی پرورش کروں گا، اسے کھانا کھلاؤں گا، ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ کہا اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا بول؟ کہا تو مانگے وہ دے دوں گا، لیکن بچی کو لے جاؤں گا۔ کہا کیا دے گا؟ کہا 2 اونٹ میرے چل کر تیرے پاس آ گئے ہیں، یہ دونوں اونٹ تیرے، یہ بچی میرے حوالے کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ 2 اونٹ نہیں، تیسرے اونٹ پر تو سوار ہو کر آیا، یہ بھی مجھے دے دے، تب میں یہ بچی تیرے حوالے کروں گا۔ حضرت سعصع کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کہا ایک آدمی کو میرے ساتھ بھیجو، میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں اور یہ تیسرا اونٹ بھی تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس بچی کو لے کر میں گھر آیا، میں نے اپنے کنیز کے حوالے کر دیا، وہ اسے دودھ پلاتی، کھجور نرم کر کے اسے کھلاتی۔ بچی جب بڑی ہوئی تو میں اسے کھلانے کے لیے لے جاتا، اس کے ساتھ میں کھیلتا، وہ میری داڑھی سے کھیلتی۔ وہ بچی بڑی مانوس ہو گئی، میرے مدینے والے آقا، اس بچی کے بعد مجھے ایسا چسکا لگا، بچیوں کو لینے کا ایسا چسکا لگا کہ میں نے اعلان کر دیا کہ جس قبیلے میں بچوں کو دفن کیا جاتا ہو مجھے بتانا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے 1000 سے زیادہ اونٹ دے کر 360 بچیوں کو لے لیا۔ 360 بچیاں ابھی میری حویلی میں پل رہی۔ آقا میرا مولا اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جاہلیت کے دور میں اگر ایسا کوئی فرشتہ صفت انسان ہو، میرے آقا کھڑے ہو گئے، جھم جھم آنسو بہنے لگے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، کھڑے ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، ایسا سہا، اللہ نے تیری جاہلیت کی اس نیکی کو اس طرح قبول فرمایا ہے کہ آج تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن میرا رب کریم اپنی رحمت کے دروازے جنت میں تیرے لیے کھول دے گا، اور میں اپنے ساتھ تجھے تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کافر بھی نیکی کرتا ہے، انسانیت کا کام کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کا بدلہ یہ دیتا ہے کہ اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جنت میں جانے کے لیے عمل، میں پھر یہ کڑوی بات بتاؤں گا، اور سچی بات تو یہ ہے، پہلے زمانے میں حکیم اور طبیب لوگ نسخے بناتے تھے تو یہ مشہور کہاوت تھی کہ کڑوی دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے، میٹھی دوا کم فائدہ کرتی تھی، اور لوگ، یہ الگ بات ہے، شہد ڈال دیتے تھے کہ کڑوی دوا میٹھی ہو جائے، لیکن کڑوی دوا زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ میرے آقا کی ایک حدیث سنا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکاۃ شریف میں حدیث کو میں نے پڑھا ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اعرابی تھے، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، سرکار کوئی ایسا عمل بتا دیں اگر آپ کا یہ غلام یہ عمل کرے تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ یعنی جنت کا سودا کرنے کے لیے مصطفیٰ کا غلام حضور کی بارگاہ میں، آقا بتا دو کوئی عمل، میں وہ عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت صرف خدا کی ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ایک خدا کو مانا جائے، خدا کے ساتھ کسی کو بھاگیدار نہ رکھا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اسی کو ایکسورواد کہتے ہیں، ایک خدا ہے، پہلی شرط ہے۔ وَأَن تُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، ایک خدا کو ماننے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے بعد، ایک خدا کی پرستش کا دعویٰ کرنے کے بعد اسلام کا پہلا فرض یہ ہے کہ 5 وقتہ فرض نماز کو ادا کرو۔ اس کے بعد فرمایا ان تؤدی الزکاۃ المفروضۃ،
اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر تم کو مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ تین باتیں، یہ عبادت اور ایک توحید۔ حج کا حکم تب نازل نہیں ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ چار باتیں بتائی: خدا کو ایک مانو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ وہ صحابی، وہ دیہاتی تھے نا، گامڑے کے تھے، کہنے لگے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، او کما قال، میرے آقا میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ نے جو فرمایا ہے وہی کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، نہ کم نہ زیادہ۔ مصطفیٰ آپ نے جو فرمایا ہے وہی کروں گا، اسی بات کو مان لوں گا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، کہ آج بھی کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن کسی کا بھروسہ نہیں۔ میں نے بتایا نا ابھی، لوگ ہاتھ اونچا کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، پہلی فجر بھی نہیں پڑھتے۔ یہاں صحابی کہہ رہا ہے کہ آقا قسم کھا کر کہ آپ جو کہتے ہو وہی کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، خدا کا کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ ایک بات یہ کہ کہنے والا جو کہتا ہے وہ کیا کر کے دکھائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا بندہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا، اس کی بھی کیا گارنٹی۔ لیکن سبحان اللہ، مدینے والے آقا کا کیا کہیں، غیب دا پیغمبر کو معلوم۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی یہ بدقسمتی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی ہر بات جانتے تھے تو پھر اللہ اور نبی کی برابری ہو جائے گی۔ اللہ بھی ہر بات جانتا ہے، نبی بھی ہر بات جانتے ہیں، تو اللہ اور نبی برابر ہو گئے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کا علم اور نبی کا علم میں تھوڑا علمی بحث ہے، میں بس ٹوک میں 2 منٹ میں بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، اللہ کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ کو کسی نے نالج نہیں دیا ہے، اللہ کا علم اپنا ہے۔ مصطفیٰ کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرمائے، تو ذاتی اور عطائی پہلا فرق یہ ہے۔ اور اگر کتنا کمیت کی بات کریں، امام احمد رضا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات بتائی، خدا کا علم کتنا اور نبی کا علم کتنا۔ فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ سنی لوگ مصطفیٰ اور خدا کے علم کو برابر ٹھہراتے ہیں، فرمایا کہ زمین پر جتنے سمندر ہیں، دریا، یہ میں تو بھئی انگوٹھا چھاپوں، میں نے اسکول کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن میری جو معلومات ہے کہ یہ جو دھرتی ہے ہم جس پر رہتے ہیں دنیا میں، اس میں 72% 72% پانی ہے، دریا ہے، اور 28 یعنی 28% خشکی ہے۔ دھرتی سوکھی زمین 28% ہے، 72% یہ دریا ہے۔ اب آپ سمجھو کہ سمندر کتنا بڑا ہے۔ سرکار فاضل بریلوی فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا علم، یہ دنیا کے سارے سمندر یہ خدا کا علم، ان سارے سمندروں میں سے پانی کا ایک قطرہ اگر لیا جائے تو یہ مصطفیٰ کا علم ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے مصطفیٰ کا علم یہ ہے۔ پھر مصطفیٰ کے علم کی مخلوق کے علوم کے ساتھ کمپیریشن فرماتے ہیں کہ یہ جو قطرہ ہے نا، قطرہ، یہ قطرہ کتنا بڑا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر یہ مصطفیٰ کا علم ہے، اور سارے سمندروں میں سے ایک قطرہ نکالو، یہ باقی دھرتی پر جتنے انسان ہیں سب کا علم ہے۔ یہ مصطفیٰ کا علم مخلوق کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے، اور خدا کا علم مصطفیٰ کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سرکار نے دیکھا کہ وہ وعدہ کر کے چلا گیا، آقا آپ نے کہا وہی کروں گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ اے میرے صحابہ، اگر کسی کو دھرتی پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔
معلوم تھا کہ یہ جو کہتا ہے یہ کر کے دکھائے گا. بس بات حدیث میں نے جو بتائی مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا جو راستہ بتایا ہے وہ کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے. اور ایک سنو، اگر آپ کے عمل اچھے ہیں تو آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں. دنیا کی کوئی چیز آپ کو ختم نہیں کر سکتی. بس اچھے عمل کر کے مولا کو راضی کر لو، مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ. دنیا کا کوئی طوفان آپ کو دھرتی سے مٹا نہیں سکتا ہے. ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں عادل بھائی. حضرت نوح علیہ السلام آج سے 6200 سال پہلے 6200 سال پہلے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام دنیا پہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا. طوفان کیوں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سامنے سے اللہ سے مانگا. لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، مولا ان کو ختم کر دے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا دھرتی پر کافروں کا نام و نشان نہ رہے، سب کو ختم کر دے. اور نبی کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے. اس وقت ایمان لانے والے شخص تھے، الگ الگ روایتیں، میری جو تحقیق ہے تقریباً 80 آدمی تھے. 80 آدمی کشتی میں بیٹھے. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کشتی بنا لے، طوفان بھیجنے والا ہوں، سب کو ختم کر دوں گا، کشتی پر ایمان والوں کو ساتھ لے کر سوار ہو جانا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، سارے ایمان والوں کو لے گئے اور ایمان والوں کو لے جانے سے پہلے سب کو خبردار کیا، سب کو بتایا ان قریب طوفان آنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر ہر کوئی تیاری میں رہا کہ ہم کو جانا ہے. ایمان والے سب تیار ہو گئے. ایک بڑھیا جنگل میں جھونپڑا ڈال کے رہتی تھی، روایتوں میں آتا ہے. اللہ کے نبی حضرت نوح وہاں بھی گئے. اے بڑھیا ان قریب طوفان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دھرتی سے کافر اور بے ایمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا. کب آنے والا ہے؟ کہا میں بتاؤں گا، لینے کے لیے تجھے آ جاؤں گا، کشتی پر سوار ہو کر ہم اپنی جان بچا لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے جانا. جب طوفان کا وقت آیا سارے لوگ تقریباً 80 کے قریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے اور سرکار نوح علیہ السلام اس بڑھیا کو کہنا بھول گئے. یہ بھولنے والی بات ہے، یہ بھی اللہ کا راز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا راز ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے کہ اللہ بچانا چاہے تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ بغیر کشتی کے بھی بچا لے. آگ کے سمندر میں ابراہیم خلیل کو نجات دے دے، پانی کے بیچ میں موسیٰ کے لشکر کو نجات دے دے. وہ چاہے تو اس کے لیے سب آسان ہے. حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے، کشتی پہ سوار ہو گئے. کم سے کم جو روایت ہے 40 دن کی، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی. 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی. پانی پوری دھرتی پر آ گیا، زمین کے سارے پہاڑ ڈوب گئے، دھرتی پر جتنے کافر تھے سب ختم ہو گئے. جب طوفان تھما حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر جودھی کے پہاڑ پر ٹھہری اور سارے لوگ اتر کر گھر آئے. حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ ارے اس بڑھیا کو تو میں بھول گیا. اس بیچاری کا کیا حال ہوا ہوگا. اور پانی کتنا تھا جانتے ہو؟ ہمارے ہندوستان کا جو ہمالیہ پہاڑ تھا نا تقریباً 27,000 میٹر ہے، یہ بھی ڈوب گیا تھا. ساری دھرتی ڈوب گئی تھی. ایوریسٹ چوٹی دھرتی کی سب سے بڑی اونچی جگہ ہے، یہ بھی ڈوب گیا. اب کسی کا جھونپڑا مکان بلڈنگ کا کیا حال کہنا. حضرت نوح علیہ السلام دیکھنے گئے تو دور سے دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ بڑھیا ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اللہ کر رہی ہے. اس کے جھونپڑے کو بھی کچھ نہیں ہوا، کپڑے بھی نہیں بھیگے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا ہے؟ کہا مائی طوفان آ بھی گیا، سارے کافر مر گئے، ختم ہو گئے. کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے بھائی اگر ہمارے عمل اچھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے راضی کر لیا ہے، دنیا کا کوئی طوفان ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے.
قرآن کہتا ہے اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے اگر قیامت کے دن جنت میں جگہ چاہیے اور اللہ کا دیدار چاہیے، اللہ کا لطف و کرم چاہیے، تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے تم نیک عمل کرو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب ایک الگ مضمون آ رہا ہے، الگ، اور یہ خاص سننے کی بات ہے، بہت کم اس پر بیان ہوتا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں یہاں کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں بہت کم بیان ہوتا ہے۔ بنیادی بات بتاؤں کہ شرک کا معنی ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا۔ کوئی مندر میں پتھر کے سامنے سجدہ کرے، نمسکار کرے، ہاتھ جوڑے، اس کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کو ادا کرے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا ارے ایک مرتبہ مندر میں گیا، 50 سال سے بیچارہ نماز پڑھتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، نہ جانے کتنا قرآن ختم کرتا ہے، 7 مرتبہ حج کیا ہے، ایک مرتبہ مندر میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ نہیں، جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ 1000 لیٹر دودھ کو ختم کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے، اسی طرح ایک مرتبہ بھی شرک جلی ساری نیکیوں کو اور ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اس کو شرک جلی کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا۔ اور دوسرا ایک شرک ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں، شرک خفی۔ اور شرک خفی کا معنی یہ ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہو، نیک عمل تو اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کا ہو، لیکن نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں تو اچھا لگے، لوگ پسند کریں۔ آپ کہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ آپ کے صورت میں ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جمعہ ٹو جمعہ والے ہیں، اور کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دھورا جی جاتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کو آپ کس کھانے میں رکھو گے؟ ارے بھائی باہر جاتا ہے، لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو 5 وقت نماز ہی بن گیا، اور روز نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوے کی ہے۔ جو عبادت لوگوں کے دکھاوے کے لیے کی جائے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کا دوسرا نام ہے شرک خفی، چھوٹا شرک۔ یعنی شرک جلی یہ ہے کہ عبادت جھوٹے خداؤں کے لیے کی جائے، اور شرک خفی یہ ہے کہ عبادت تو خدا کی جائے لیکن دکھانا ہو جو خدا نہیں ہے اس کے لیے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی مشہور، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں 3 شخص رجوع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص جس نے اللہ کے نام پر جہاد میں گلا کٹایا ہوگا، مارا گیا، لڑائی میں گیا، جہاد میں مارا گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا جائے گا، کہے گا، اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، یہ دیا، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میرے مولا میں نے تیرے نام پر گلا کٹایا، کسی نے پیسہ خرچ کیا، کسی نے ٹائم خرچ کیا، مولا میں نے تو جان تیرے نام پر دے دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان دی لیکن میرے لیے نہیں، دنیا تیری واہ واہ کرے، دنیا تجھے بہادر کہے، اس لیے تو نے جان دی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ، جان گئی، انعام کچھ نہ ملا۔ اور ایک قاری یعنی مولانا صاحب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ پاک فرمائے گا کہ اے مولانا میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ دیا، وہ دیا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا مولا میں نے علم سیکھا، قرآن سیکھا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو دین کی باتیں بتائی، مولا میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا سارا کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے تھا، دنیا داری کے لیے تھا، میرے لیے نہ تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا تجھے دنیا میں واہ واہ مل گئی، اس کا بدلہ دنیا میں مل گیا، آج میرے دربار میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ دیکھو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکاہ شریف میں بھی ہے۔ اور اگلے تیسرا سخی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کا مال عطا فرمایا،
باغ باغیچہ، کھیتی، گائے بھینس بکریاں، ساری چیزیں، سونا چاندی، ساری پراپرٹی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے سب دیا، بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا مولا میں نے جہاں جہاں ضرورت دیکھی تیری راہ میں نے خرچ کیا. ننگوں کو کپڑا پہنایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، مریضوں کے لیے علاج کرایا، ہر چیز، ہر حاجت مند کے مولا میں نے حاجت پوری کی، اور مقصد یہ تھا کہ مولا تو راضی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہے، جھوٹ بولتا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری سخاوت کے چرچے کریں. جو تیری منشا تھی، جو تیرا ارادہ تھا، یہ تجھے دنیا میں مل گیا ہے. آج میری بارگاہ میں تجھے کچھ نہ ملے گا. اور اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جاؤ. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ گھسیٹا کیسے جائے گا؟ شارحین نے لکھا ہے کہ پیر پکڑ کے فرشتے لے جائیں گے، منہ گھسیٹتا ہوگا. جس طرح کتے کو کیسے لے جاتے ہیں؟ کتے کو گھسیٹ کر پیر پکڑ کے لے جاتے ہیں. کتے کو گھسیٹتے وقت کوئی اس کے گردن نہیں پکڑتا. تو ایسے ریاکار کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ پیر پکڑ کر گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم کے عذاب میں ڈال دو. میرے بھائی عمل تو کیا، پیسہ خرچ کیا، علم کا کام کیا، اپنا گلا کٹایا، لیکن نیت دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تھی. اللہ پاک کے دربار میں ایک بھی نیکی نہ پہنچی، اور اتنی نیکیوں کے باوجود اللہ پاک نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا. تو اخلاص کا معنی یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اسی کو اخلاص کہتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے ایک بار فرمایا، بہت اچھی بات ہے، پہلی بار آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، شاید آپ نے بھی پہلی بار سنی ہو. سرکار نے حضرت ابو ذر غفاری بڑے غریب تھے، بالکل کڑکے، نہ ان کے پاس گھر تھا، کچھ نہ تھا. ایک مرتبہ فرمایا بیٹے کشتی بنا لے اس لیے کہ پانی بہت گہرا ہے. یہ ساری زندگی میں انسان کے جو لوازمات ہیں اس پر دلالت کرتی ہے. سب آ گیا. کیا فرمایا بیٹے کشتی بنا لے اس لیے کہ پانی بہت گہرا ہے، اور توشا یعنی بھٹا ساتھ میں رکھنا اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے، اور وزن فالتو وزن ساتھ میں نہ اٹھانا اس لیے کہ راستہ بڑا خطرناک ہے. 3 باتیں. کشتی بنا لے اس لیے کہ پانی بہت گہرا ہے، مطلب یہ کہ آخرت کا راستہ، جنت کی تلاش بڑی کٹھن ہے، عمل کر لے. اور بھٹا ساتھ میں رکھنا اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے. ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں نا، آج کل تو انتظام ہو گیا ہے، پہلے کے زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، راستے میں ریسٹورنٹ بھی نہیں ہوتی تھی، ہوٹل بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ ساتھ میں گھر سے بھٹا بنا کے جاتے تھے. فرمایا بھٹا ساتھ میں رکھنا اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے، اور فالتو وزن ساتھ میں نہ لینا اس لیے کہ راستہ بڑا خراب ہے. اور چوتھی بات مصطفیٰ نے فرمائی بیٹے عمل اخلاص کے ساتھ کرنا اس لیے کہ پرکھنے والا بڑا ماہر ہے. جس خدا کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں اگر تیرے من میں ذرہ برابر کھوٹ ہوگی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے بندے نے عمل میرے لیے نہیں کیا ہے. تو عمل اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. اور اللہ پاک کیسا غیور ہے جانتے ہو؟ شرک، ارے لوگوں کو دکھا دیا، کسی کے من میں یہ خیال آئے گا کہ کسی کو دکھا دیا لوگوں کے واہ واہ کے لیے اگر کسی نے کام کیا تو کیا ہو گیا؟ بہت ہو گیا میرے بھائی، بہت ہو گیا. آج ہمارے کتنے نوجوان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کتنی کمیٹیاں بنتی ہیں، کتنی سنستھائیں بنتی ہیں، اور وہ سوڈا کی بوتل کو کھولتے ہیں تو کیسے اچھل کود کرتی ہے، تھوڑے ٹائم کے بعد شانت ہو جاتی ہے. یہ حال ہے ہمارے سنستھاؤں کا، اداروں کا. اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو چلائے وہ چلتے ہیں، لیکن چونک سمے مختصر وقت میں نہ جانے کتنے ادارے، کتنے سنستھائیں بند ہو گئی. اور جب کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی قدر نہیں کرتا، گرو کرنو کوئی قدر نہیں کرتا. ارے بھائی لوگوں سے قدر کرانے کے لیے کام کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو تو ہی آپ کو ثواب ملے گا. حضرت جنید بغدادی کے پاس سے ایک عورت آئی،
جنید بغدادی کے پاس. اللہ پاک کیسا غیرت مند ہے. حضرت جنید بغدادی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے, کیا اس کو اجازت ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ اس کی عورتیں کتنے کا؟ میں اکیلا ہوں, اکیلی ہوں تو تب چھوٹ ہے, 4 تک چھوٹ ہے. حضرت جنید بغدادی کے سامنے وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے ولی, اگر عورت کا چہرہ دکھانا مرد کو جائز ہو تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤں اور اپنا چہرہ آپ کو دکھا کر دکھاؤں کہ میرے جیسی خوبصورت پری صفت عورت جس کے گھر میں ہو وہ دوسری نکاح اور دوسری شادی کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ میرے جیسی بیوی اور دوسری شادی کرے گا؟ اسلام کی اجازت نہیں تو میں اپنا چہرہ دکھاؤں آپ کو. سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے, بے ہوش ہو کر گر پڑے. لوگوں نے سنبھالا, پانی چھڑکا, ہوش میں آئے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے خدا کی غیرت پر تعجب ہونے لگا, مولا کی ذات پر تعجب ہونے لگا. ایک عورت نہیں چاہتی ہے کہ میرا شوہر کسی اور بیوی کو رکھے, اور میرے رب کو دیکھو, ایسا بے مثال لاجواب ہمارا پروردگار ہے. لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں چیزوں کو پوجتے ہیں تو بھی میرا رب ناراض نہیں ہوتا ہے, ان کو روزی دے دیتا ہے, انہیں تندرستی دیتا ہے, ان کو اولاد دیتا ہے, اپنی نعمتوں کے دروازے ان کے لیے بند کر کے اس طرح سے ناراض نہیں ہوتا ہے. حضرت سرکار جنید بغدادی نے یہ بتایا. تو اللہ پاک ہر چیز, قیامت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہر چیز مولا بخش دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. آخر میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, پہلی بار بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے تھے. سرکار موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے ہیں, بیچ میں دیکھا کہ ایک شخص پورے بدن میں کیڑے پڑے ہیں, پورے بدن میں پتھر پہ پڑا ہے, لاش کی طرح کیڑے کھا رہے ہیں. سرکار موسیٰ کلیم کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں, دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہے لاش کی طرح اور بدن میں اسے کیڑے کھا رہے ہیں. اس کے پاس جا کر سنا تو کہہ رہا ہے مولا تیرا شکر ہے, مولا تیرا شکر ہے, مولا تیرا شکر ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو کیڑے مجھے کھاتے ہیں نا اس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی, اور اگر نیند آ جائے تو اللہ کا شکر کرنا بند ہو جائے. یہ اللہ نے کیڑوں کو بھیجا ہے, مجھے کھا رہے ہیں, ادھر یہ کیڑوں کی خوراک بن رہی ہے اور ادھر میں جاگ رہا ہوں اور اللہ کو یاد کر رہا ہوں. سرکار موسیٰ کلیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. پوچھا اے اللہ کے بندے کوئی آرزو ہے, کوئی تمنا ہے تیری؟ انہیں خیال تھا کہ کوہ طور پر جا رہا ہوں, اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوگی, بتا دوں گا مولا تیرے اس بندے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے. پوچھا کوئی حاجت ہے؟ کہا 2 حاجت ہے. کیا ہے؟ کہا پہلی حاجت یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اور اس کے نبی ہیں, میں مرنے سے پہلے ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. پہلی تمنا یہ ہے. اور دوسری تمنا یہ ہے کہ بس کتنے ٹائم ہو گیا میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا, یہ بدن میں آتش جل رہی ہے, ٹھنڈا پانی مل جائے تو سکون ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لے تیری دونوں آرزو پوری ہو گئی. پہلی آرزو موسیٰ کلیم کا دیدار چاہتا ہے تو سن لے, میں تیرے سامنے کھڑا ہوں موسیٰ کلیم اللہ, اور پانی کی ضرورت ہے تو ابھی میں پانی لے کے جاتا ہوں, لے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام برتن لے کر ندی کی طرف گئے. پانی تھوڑا دور تھا. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو دیکھا کہ یہ شخص جو پڑا ہوا تھا اپاہج, جس کو کیڑے کھا رہے تھے, یہ مر گیا تھا, اور اس کی لاش جانور کھا چکے تھے. کہیں ٹانگ کی ہڈی پڑی تھی, کہیں سر کی کھوپڑی پڑی تھی, کہیں ہاتھ کا ٹکڑا پڑا تھا. اتنی دیر میں مر بھی گیا, جانور کھا بھی گئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، خدا سے کہا مولا تیرے دوستوں کا تو حال یہ کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ تیرے دوستوں کے ساتھ تیرا یہ حال، دشمنوں کے ساتھ تیرا رویہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم میں بڑا غیرت مند ہوں، 400 سال سے یہ سویا ہے، میں اسے روزی دیتا ہوں، 400 سال سے، آج اس نے تجھ سے پانی مانگا ہے، کیا میرے پاس میرے خزانے میں پانی نہیں ہے؟ تجھ سے پانی مانگا اور میرے غضب کو جلال آ گیا، میں نے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ اللہ پاک ایسا غیور ہے، یہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا حال ہوتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے میرے بھائی، شرک خفی یہ ہے کہ عبادت کرو تو مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور من کے کونے میں ذرہ برابر اگر کھوٹ ہو گئی تو ہماری اس نیکی کو منہ پر مارا جائے گا۔ میرا مولا مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ضروری اعلان سماعت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر کے قریب کروڑا 4 رستہ پڑتا ہے، وہاں پر ایک بستی آباد تھی، الحمدللہ وہاں بہت سارے سنی اب بس چکے ہیں۔ وہاں پر ایک نئی مسجد کی جگہ دیکھی گئی ہے اور وہاں تعمیری کام کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں مسجد نہیں ہے، وہاں رسول میں پریشانیاں ہیں، لیکن وہاں کوئی مسجد نہیں ہے۔ وہاں کے چند لوگ آئے ہوئے ہیں اور صبح میں مولانا سرفراز نوشہری سے ان کا بھی فون تھا اور یہ تصدیق نامہ لے کر آئے ہیں خواجہ رانا سے غلام محی الدین صاحب کا۔ اگر آپ میں سے کوئی مدد کرنا چاہے تو بعد میں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ وہ بہت ضرورت والی جگہ ہے، وہاں سنیوں کی کوئی مسجد نہیں ہے، تو وہاں مسجد کا تعمیری کام کرانا ہے۔ اگر ابھی جو آئے ہیں آپ سے جو بن سکتا ہو ضرور ان کو دیتے ہوئے جائیں، اور اگر پھر بعد میں زیادہ دیکھنا آپ دیکھ کر دینا چاہتے ہو تو آپ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ جا کر جس طریقے سے چاہیں گے اس طریقے سے تعاون کریں گے۔ سلام السلام کے لیے حبیب احمد مصطفیٰ